مرشد اللہ رب العزت کا تحفہ ہوتے ہیں، وہ جو اللہ پاک انہیں عطا کرتے ہیں جنہیں وہ اپنی راہ دکھانا چاہتے ہیں۔ مرید خود مرشد کو نہیں ڈھونڈتا، بلکہ مرشد خود اپنے مرید چنتے ہیں۔ ہر مرید کی قسمت کی چابی اس کے مرشد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مرشد کامل کا در مل گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ سچے دل سے اپنے مرشد کے ساتھ جڑے رہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہی آپ کو اللہ سے ملائیں گے۔ ان کے دیے گئے احکامات پر عمل کریں۔ مرشد ایک بہت قیمتی خزانے کے مالک ہوتے ہیں، ایسے مالک جو چاہتے ہیں کہ اپنے مرید کو وہ یہ خزانہ منتقل کریں۔ مرشد بے نیاز ہوتے ہیں، مرشد ہی وہ وسیلہ ہوتے ہیں جو مرید کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ مرشد کو مرید سے زیادہ چاہت ہوتی ہے عطا کرنے کی۔ اصل مرشد وہ ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب میں لے جائیں، اللہ پاک کی محبت عطا کریں۔ مرید کا کام ہے طلب رکھنا، اور مرشد پھر عطا کرتے ہیں۔ جتنی شدید طلب ہوگی اتنی بڑی عطا۔ مرشد اور مرید کا رشتہ بہت گہرا ہوتا ہے، بہت پاکیزہ۔ اس رشتے کی بنیاد اللہ کی طلب پر بنتی ہے۔ جو رشتہ اللہ کے لیے بنتا ہے وہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی یقین کا امتحان لیتے ہیں۔ مرشد کے پیار میں مرید دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ مرشد کامل اللہ کے نزدیک ترین ہوتے ہیں۔ جب مرید اپنی زندگی میں کسی ایسے مرشد کامل سے ملتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کو پا لیا ہے۔ مطلب جب مرید اپنے مرشد کامل سے ملتا ہے تو اس کو اللہ کی قربت محسوس ہوتی ہے۔ مرشد اور اللہ کی قربت کی وجہ سے مرید کو اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ایسے کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کی قربت سے اللہ تعالیٰ کی قربت ملے؟ مرشد بھی تو ظاہری طور پہ باقی سب کی طرح ایک انسان ہی ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر ہم انا میں پھنس جاتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت حدیث قدسی سے لیں گے۔ جب میں بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ وہ بندہ سوال کرتا ہے، میں عطا کرتا جاتا ہوں۔ وہ مانگتا جاتا ہے، میں بخشتا جاتا ہوں۔ وہ دعا کرتا جاتا ہے، میں قبول کرتا جاتا ہوں۔ فرمایا مگر یہ محبت کی بات ہے کہ پہلے وہ میری محبت میں اپنے آپ کو خالص کرتا ہے۔ پہلے وہ میری محبت میں اپنے آپ کو اس انداز میں منفرد اور ممتاز کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر میری محبت کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ یہ مقام ان کو نصیب ہوتا ہے جو پہلے مجھ سے محبت کرتے ہیں، پھر میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں ان سے محبت کرتا ہوں تو میں ان کی سماعت کو اپنے نور کی برکت عطا کر دیتا ہوں، ان کی بصارت کو میں اپنے نور کی برکت عطا کرتا ہوں، ان کی زبان کو میں اپنے نور کی برکت عطا کرتا ہوں، ان کے ہاتھوں کی پکڑ میں اپنے نور کی برکت عطا کرتا ہوں، ان کے قدموں کی رفتار کو میں اپنے نور کی برکت عطا کرتا ہوں۔ جہاں وہ قدم رکھتے ہیں وہاں میری برکتیں اتر آتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ مجھ سے سوال کریں تو میں اس بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ مانگتا ہے، میں عطا کرتا جاتا ہوں۔ یہ ہے مرشد کامل کا مقام۔ مرشد خود کو مکمل طور پہ اللہ کی محبت میں فنا کر کے بقا حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ اللہ کے نور میں فنا ہو جاتے ہیں اور بقا پا لیتے ہیں۔ وہ تزکیہ نفس کرتے کرتے، اپنا دل کا آئینہ صاف کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے دل کے آئینے میں صرف اللہ نظر آتے ہیں۔ تو جب مرید ایسے مرشد کامل کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے رب کا جلوہ نظر آتا ہے، اسے اپنے رب کی قربت کا احساس ہوتا ہے۔ جب مرید ایسے مرشد کو پا لیتا ہے تو یہاں پہنچ کر ایک مخلص مرید کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں مرید کو اللہ کی جانب اپنا سفر مزید جاری نہیں رکھنا ہوتا، کیونکہ لا الہ الا اللہ اب الفاظ نہیں رہتے بلکہ اس کی روح بن جاتے ہیں۔ اب مرید کے ایمان کا امتحان ہوگا، یعنی مرید کو یہ ایمان کی روشنی جہاں سے نصیب ہوتی ہے، آیا وہ اپنے مرشد کامل کا دامن چھوڑ تو نہیں دے گا؟ اب یہ مرید کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرشد کے پیار میں اپنا پرانا طرز زندگی چھوڑ دے، اپنی خواہشات، اپنی ترجیحات سب کچھ مرشد کے تابع کر لے۔ اب ایک نئی دنیا اور ایک نئی زندگی میں مرید داخل ہوگا، اس کا امتحان لیا جائے گا۔
بار بار مرید کو روحانیت کے اور بھی راستے دکھائے جائیں گے، مگر اسے چاہیے کہ اپنے مرشد کامل کے راستے پر قائم رہے۔ مرید دنیا میں رہے گا، ہر ایک سے ملے گا، سب کی عزت بھی کرے گا، مگر چلے گا صرف اپنے مرشد کامل کے راستے پر، حتیٰ کہ مرید اپنی ذات اور ذاتی خواہشات کی بھی نفی کرے گا اور مرشد کو مقام مقدم رکھے گا۔ مرید کے اندر کا شیطان مرید کو مرشد کامل سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ مرید کو چاہیے کہ صرف اپنے مرشد کامل کے تصور پہ قائم رہے۔ مرشد کو پا لینے کے بعد سوچنا بے وقوفی ہے۔ اگر ایمان کی روشنی کو وہ کہیں اور تلاش کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دو کشتیوں میں پاؤں رکھنا، تو پھر وہ ڈوبے گا ہی۔ مرشد اور مرید کا رشتہ زندگی بھر کا ہے۔ مرید کی زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس کے دل میں موجود مرشد کے تصور خراب کرے۔ اگر مرید نہیں جانتا کہ وہ اپنے مرشد سے کیسے محبت کرے تو پھر بھی اسے اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اسے اللہ کا پیار نصیب ہوگا۔ دنیا دار لوگ مرید کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، مگر مرید اس کی پرواہ نہ کرے۔ مرشد اور مرید کے درمیان محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ محبت کرنا نہیں جانتے تو اسے سیکھیں، دل میں نرمی پیدا کریں۔ سمجھیں کہ مرشد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ سچا مرید بن جائیں، ایسے کہ کبھی اپنے مرشد کو مت چھوڑیں۔ مرید مرشد کے ساتھ رشتے کو اس وقت اہمیت دے گا جب مرید پوری طرح اپنے مرشد کامل سے پیار میں غوطہ زن ہو جائے گا۔ مرید کو اپنا تصور پکا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ مرشد کا حلیہ اپنے اوپر طاری کر لے۔ پہلے مرید کے حلیے میں مرشد نظر آئیں گے اور پھر مرید کے خیالات بھی وہی ہوں گے جو مرشد کے ذہن میں ہوں گے۔ مطلب مرید اپنی باتوں سے بھی اپنے مرشد کو ظاہر کرے گا۔ دوزخ، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ، شریعت، مذہب، ہر چیز کی تعریف مرید کو مرشد سے ہی ملتی ہے۔ مرید کا امتحان ہر پہلو سے ہوگا، خاندان، دوست، احباب، صحت، دولت، ہر لحاظ سے یقیناً اللہ پاک اسے آزمائیں گے۔ اللہ پاک ہر ایمان والے کو آزماتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک سچا مرید بنیں اور اپنے مرشد کے سامنے خود کو ایک خالی برتن کی طرح رکھ دیں، ایک سادہ کاغذ کی طرح رکھ دیں، تاکہ مرشد اس پر اپنی مرضی کی تحریر لکھ دیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، روپیہ خرچ کرنا صحیح کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سپرد کر دینا ہے۔ اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی، اور اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نئی جان دے دی جائے گی۔